علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے، دوسری شب 1444 ہجری اور 22 فروری سن 2023 بدھ کی شب ہے۔ ہفتہ وار ہمارا درس اللہ پاک کے فضل و کرم سے 542 روایتیں ہماری مکمل ہو چکی تھیں اور آج روایت نمبر 543 اور یہ نماز کے باب کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ نماز کے اوپر ہماری گفتگو ہے اوقات کے اندر۔ اس حدیث پاک کے جو راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ گرمیوں کے اندر نماز کیا کر کے پڑھو؟ ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اچھا، وفی روایت للبخاری عن ابی سعید بالظہر، اور دوسری جو روایت ہے تو اس کے اندر ظہر کے الفاظ آتے ہیں کہ جب گرمیوں کا موسم ہو تو کیا کرو؟ نماز ظہر کی ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ بے شک شدید تپش جہنم کی، شدید تپش جہنم کے جوش میں آنے کی وجہ سے، یعنی گرمیوں کے اندر ظہر کے وقت جو تپش ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تپش کا سبب کیا ہے؟ جہنم کا جوش مارنا۔ تپش کا سبب کیا ہے؟ جہنم کا جوش مارنا۔ واشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکایت کی، جہنم نے، اور اس کے اندر کوئی استعالہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ فقالت رب اقل بعدی بعدن، اے رب تعالیٰ میرے بعض اجزاء کو کھا رہے ہیں، میرے بعض اجزاء یعنی میرا بعض حصہ جسم، بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے فأذن لها بنفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ ٹھیک ہے، جہنم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ میرا حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے کہ تم 2 سانس لے لیا کرو، ایک سردیوں کے اندر اور ایک گرمیوں کے اندر۔ اشد ما تجدون من الزمہریر، یہ جو تم سختی پاتے ہو نا زمہریر کی، یعنی بہت زیادہ سردی پاتے ہو، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ بھی جہنم کی وجہ سے۔ وفی روایت للبخاری، اچھا جی، فاشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها۔ اور بخاری شریف کی جو روایت ہے نا، تو اس میں کہ اس کے یہ جو الفاظ ہیں 2 سانس بخاری مسلم کے نا، اس میں کہ یہ جو سخت ترین گرمی جو تم نے محسوس کی ہے یہ جہنم کی گرم سانس کا اثر ہے، یہ جہنم کی گرم سانس کا اثر ہے، اور سخت ترین سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سرد سانس کی وجہ سے۔ اب اس روایت کو آپ غور سے سنیں۔ جہنم نے اجازت لی اللہ پاک کی ذات اقدس کے کہ اے پاک پروردگار میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو یا اللہ یہ شکایت کی کس نے؟ جہنم نے۔ اب یہ جو جہنم کا شکایت کرنا یہ کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو جہنم کی شکایت تھی یہ زبان قال سے تھی یا زبان حال سے تھی، یعنی زبان واقعی جہنم نے کہا یا اس کا حال؟ زبان حال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا حال ظاہر تھا اس طرح، اور زبان قال یعنی زبان قال کا کیا مطلب؟ کہ آگ نے خود کہا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی زبان سے شکایت کی ہے۔ تو حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس نے زبان قال سے کہا، یعنی خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی استعالہ بھی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک جو تھا میرا جس جگہ کے اوپر وہ پروگرام آپ سنیں، اس کے اندر یہ جو مسجد اقصیٰ شریف کے ستون تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے کہ میں نے سارے نبیوں کی زیارت کی، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، تو یا اللہ آپ ان کو بلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔
اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود کے متعلق کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اس طرح کریں گے کہ اونٹ بھی عطا کریں گے، زبان آنکھیں بھی عطا کریں گے، اور جس نے اس کی زیارت کی ہے یہ اس کی شفاعت کرے گا حجر اسود۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر قرینہ صارفہ جب تک موجود نہ ہو اس وقت تک الفاظ کو ظاہر کے اوپر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو جہنم ہے، اس جہنم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زبان عطا کی ہے، اس نے اس زبان سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پاک پروردگار میرا بعض ایسے کو کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس وہ لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور دوسری سانس کی وجہ سے اس کی سردی ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے زمہریر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمہریر، وہ سخت سرد ہے۔ یعنی جہنم کے اندر جس طرح گرمی کا عذاب ہے، اسی طرح جہنم کے اندر سردی کا عذاب بھی ہے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے جہنم کے اندر، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو زماریر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سردی ہوتی ہے۔ تو ایک سانس جس وقت آگ لیتی ہے تو ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، سخت سردی، اور ایک سانس لیتی ہے تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن کے اندر ایک سوال اور آتا ہے۔ وہ سوال ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ تو اجرام علوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اجرام علوی یعنی سورج کی وجہ سے، اجرام علوی اور سورج کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بات تو ثابت ہے۔ تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی اور سردی ہوتی ہے؟ یعنی اس کا تعلق سردی اور گرمی کا تو سورج سے یا اجرام علوی سے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجرام یعنی سورج کو چھوڑ کر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یاد رکھنا، یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھنا، ایک ہے نفس گرمی اور ایک ہے گرمی کی شدت، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ نفس گرمی سورج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، نفس سردی سورج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یا سردی کی شدت ہوتی ہے یہ سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی بیرونی فورس اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی چیز عمل کے اندر وجود کے اندر آ جاتی ہے نا، تو پھر بیرونی فورس کی وجہ سے، یعنی وجود تو وہ کہیں اور سے، جنم تو وہ کہیں اور سے لیتی ہے، لیکن اس کو زیادہ مضبوط یا زیادہ موٹا یا کمزور کر دیتے ہیں یا اس کو لیکوڈ کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بیرونی فورس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو گرمی ہے یا سردی ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اجرام علوی سے، اس کا تعلق سورج سے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے نا۔ لیکن جس وقت جہنم سانس لیتی ہے نا، تو وہ جو سورج جو گرمی سے جنم لیتی ہے اس کے اندر گرمی سے جو سورج سے جو گرمی جنم لیتی ہے اس کے اندر سانس لینے کی وجہ سے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سردی کا تعلق بھی سورج سے ہی ہے، یعنی سردی پیدا سورج سے ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جس وقت جہنم سانس لیتی ہے تو سردی کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو نفس گرمی کا تعلق، نفس سردی کا تعلق اجرام علوی اور سورج سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شدت کا تعلق کس سے؟ جہنم کے سانس لینے سے۔ تو ایسے موسم کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ ایسے موسم کے اندر یعنی گرمیوں کے اندر تم کیا کرو؟ زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، زور کو ٹھنڈا، یعنی اول جو وقت ہوتا ہے نا زور کا اول وقت، اس کے اندر نہیں کہ ادھر زوال ہوا ادھر آپ زور پڑھ لیں، نہیں، ٹھنڈا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ تھے زور دیر کر کے پڑھتے تھے کہ زمین پر پھیلے ہوئے ریت کے جو ٹیلوں کا سایہ ہوتا ہے نا وہ زمین کے اوپر پڑتا تھا، اور محدث دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹیلوں کا جو سایہ زوال سے کافی دیر کے بعد زمین کے اوپر پڑتا ہے، یعنی فوراً زوال کے بعد نہیں پڑتا بلکہ کافی دیر کے بعد پڑتا ہے، بخلاف ان چیزوں کے کہ جو بلندی کے اوپر ہوتی ہیں جیسے منار وغیرہ، ان کا سایہ ٹھیک ہے بہت جلدی زمین کے اوپر نمایاں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 544، حضرت انس فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے حالانکہ ابھی سورج بلند اور زندہ ہوتا تھا، مرتفعۃ حیۃ، فیذهب الذاهب الى العوالی، فیذهب الذاهب الى الحوالی، کیا مطلب ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر اوالی مدینہ کو جانے والا، الى العوالی، فیأتیہم والشمس مرتفعۃ، اوالی یعنی عصر کی نماز پڑھ کے جانے والا اوالی مدینہ اطراف مدینہ کو چلا جاتا تھا اور سورج ابھی پھر بھی بلندی کے اوپر ہوتا تھا، سورج ابھی پھر بھی بلندی کے اوپر ہوتا تھا۔ وَوَعْدُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِ، اور یہ جو اوالی مدینہ ہے نا مدینہ منورہ سے، ٹھیک ہے،
حوالی کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے 4 میل یا اس کی مانند فاصلہ ہے. کتنے میل؟ 4 میل یا اس کی مانند اتنا فاصلہ ہوتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے تھے تو مدینہ کے کناروں کے اوپر جو غار ہیں نا، مدینہ کے کناروں کے اوپر، تو مدینہ کے کناروں کے اوپر جو غار ہیں ان تک بندہ پہنچ جاتا تھا. یہ 3-4 میل کا فاصلہ ہے، پھر بھی سورج ابھی موجود ہوتا تھا، پھر بھی سورج ابھی موجود ہوتا تھا. دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہرحال یہ جو آخری الفاظ ہیں نا حدیث پاک وبعد العوالی من المدینہ علی 4 امیال، اس کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ یہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول حدیث پاک کا ایسا نہیں ہے. آگے انہی سے ہی روایت حضرت انس سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب سننا ہے، غور سے سننا ہے اس روایت کو. فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. غور سے سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق یجلس، یہ بیٹھا رہتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے. یرقب الشمس، یرقب الشمس، وہ بیٹھا رہتا ہے یا سورج کے انتظار کے اندر بیٹھا رہتا ہے. حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ وہ سورج زرد ہو جاتا ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج زرد ہو جاتا ہے. وکانت بین قرنی الشیطان، وکانت بین قرنی الشیطان فقام، اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے سورج. یہ بندہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج زرد ہوتا ہے یہاں تک کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے. قام، یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو. قام، یہ کھڑا ہو جاتا ہے. فنقرہ، ٹھیک ہے. فنقرہ، یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ جس طرح مرغ ٹھونگے لگاتا ہے. یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح مرغ ٹھونگے لگاتا ہے. اربعن، ٹھیک ہے. اربعن لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس 4 سجدوں کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، تھوڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ذکر کرتا ہے. یہاں پر اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر عصر کی نماز کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر عصر کی نماز کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے. یعنی یہ منافق لوگوں کا طریقہ ہے. یعنی یہ خصلت کس کی ہے؟ منافقوں کی خصلت ہے. ایسا جو بندہ کرتا ہے نا گویا کہ وہ منافق ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ اس بندے کی نماز ہے کہ جو منافقت والی خصلت اور رنگ رکھتا ہے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ دیکھیں وہ مرغ کی طرح ٹھونگے مارتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر وہ طمانیت تو نہیں رہتی. نماز کے اندر وہ سکون نہیں رہتا. نماز کے اندر وہ تعدیل ارکان نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دوسری بات بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. فنقر اربعن، وہ ٹھونگے لگاتا ہے اور جلدی جلدی 4 سجدے کرتا ہے. فنقر اربعن، وہ جلدی جلدی 4 سجدے کرتا ہے. تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ 4 سجدے کرتا ہے؟ حالانکہ سنو، یہاں میں نماز کے اندر 8 سجدے ہیں، 4 سجدے نہیں ہیں. تو ایک تو جنس کا لحاظ کر کے کہ چونکہ جنس سے سجدے ایک ہی، پہلا سجدہ ہو یا دوسرا سجدہ ہو، جنس کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح فرما دیا کہ 4 سجدے کرتا ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ 4 سجدے کیے یعنی کرنے تو اس کو 8 سجدے چاہیے تھے، لیکن وہ پہلا سجدہ کرتے پھر فوراً ہی دوسرا سجدہ کر دیتا ہے. تعدیل ارکان نہیں کرتا، نہ جلسے کا خیال رکھتا ہے نہ قومے کا خیال. یعنی نماز کے اندر یہ قومہ کرنا، جلسہ کرنا، یہ آپ جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے. یعنی جس وقت آپ جاتے ہیں نا نماز کے اندر تو آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں قومہ کرنا. پھر 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں تھوڑی سی دیر، یعنی جتنی دیر میں ایک تسبیح کہی جا سکے، سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، اتنی دیر 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کر لیتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کرنا. تو وہ بندہ اس طرح کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے پھر تھوڑا سا اپنی کمر کو اوپر کرتا ہے، پھر دوسرے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے. تو گویا کہ دوسرا سجدہ وہ کرتا ہی نہیں، اتنی تیزی کے اندر وہ ہوتا ہے. تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں پر خصوصیت سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر ذکر عصر کا ہی ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے. آگے دیکھیں ایک دوسری روایت آ بھی رہی ہے، عصر کی نماز کی اہمیت ہے. تو عصر کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے یہاں پر عصر کا ذکر ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا اس کے اندر لوگ زیادہ تر خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا 4:30 کے اوپر یا 20 منٹ کے اوپر اذان مل گئی ہے، تو ابھی آپ بازار کے اندر کچھ کھانا کھا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اتنا جلدی تو بندہ نہیں کرتا، وہ مشغول ہو جاتا ہے، وہ شیطان سستی دیتا ہے، نماز رہ جاتی ہے. تو خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر بھی جو آتا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین،
اس کے متعلق بھی جمہور محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہاں پر عصر کا ہی ذکر ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ذہن کے اندر کہ یہ نماز کے اندر سستی کرنے والے کا بیان ہے، کہ کسی بھی ساری نمازوں کے اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ نماز کا وقت ہو، آپ بیٹھے رہیں، گپیں آنکھتے رہیں، فضول قسم کی گفتگو کرتے رہیں، شعر و شاعری کی مجلس میں بیٹھے رہیں، لوڈو کی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں، اور سارے جتنے بھی حرامیوں والے بے ایمانوں والے کام ہوتے ہیں وہ بندہ کرتا رہے، اور نماز کا جس وقت ٹائم چلا جائے، تھوڑے سے 2-4 منٹ رہ جائیں تو بندہ جلدی جلدی وہ کیا کہتے ہیں کہ شباک منہ کے اوپر پانی ڈالو، اور پھر فوراً نہ سجدے کا خیال، نہ رکوع کا خیال، نہ طمانینت، نہ سکون نماز کا، نہ خشوع خضوع، اور بندہ فوراً اس طرح کرے 10 نماز پڑھ کے سلام پھیر کے گھر چلا جائے، جان چھڑا لے۔ یہ نماز وہ کیا کہتے ہیں کہ سر سے اتارنے والی بات ہے۔ اور آج بھی یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، میں مختلف مقامات کے اوپر جمعہ پڑھاتا ہوں نا، میں جہاں پر دیکھتا ہوں کہ جلدی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں پر جمعہ 1 بجے ہے نا یا 1:15 بجے، تو وہاں پر اس مسجد کے اندر میں بھی ہوتا ہوں، بہت زیادہ رش ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر 2 بجے نماز ادا کی جاتی ہے، 1:45 بجے، وہاں پر لوگ کم ہوتے ہیں، کیونکہ ساتھ مسجد کے اندر 1 بجے تو لوگ وہاں سے پڑھ کے چلے گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ لوگ نماز کو اب بوجھ سمجھنے لگے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی طمانینت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنا بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سر سے اتار دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ نماز سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، نماز تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا نام ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت وضو کیا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، وضو کرتے ہیں آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتہ میں کس ذات اقدس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ تو آپ تو یا تو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں نا کہ آپ نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سامنے دیکھیں دل کی آنکھوں سے۔ اگر یہ بھی رہی تو کم از کم اتنا تو کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب آپ کسی بادشاہ کے دربار کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک کپڑوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، ایک سلوٹ بھی آپ باقی نہیں رکھتے، اتنا سیٹ ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کی بارگاہ کے اندر بندہ اس طرح کھڑا ہو کہ نہ ادب کا خیال، نہ نماز کی تعظیم، نہ اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر کچھ تعظیم۔ تو یہ ساری باتیں پتہ کیوں جنم لیتی ہیں؟ اصل میں یہ جو زبان ہوتی ہے اور یہ جو آپ کے وجود کے افعال وجود کے اندر آتے ہیں نا، آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جوارح اعضاء، ان سے جو کچھ وجود کے اندر آتا ہے نا، وہ آپ کی دل کی اور نیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تقدیس موجود نہیں ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعظیم موجود نہیں ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت موجود نہیں ہے۔ اگر وہ عبادت موجود ہوتی، وہ تقدیس موجود ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو آپ اپنا رب احکم الحاکمین سمجھتے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا سمجھتے اس نماز کو، تو کبھی آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یاد رکھیں یہ بڑی اہم روایت ہے، حدیث نمبر 545، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ منافق کی نماز ہے، کہ منافق لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ مستحب وقت کے اندر ادا کریں۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 546، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ فرمایا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، گویا اس کا آل اور مال، آل اولاد اور مال سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح ہے نا کہ اہلہ و مالہ دونوں طرح ٹھیک ہے، پیش کی صورت میں یعنی ضمے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس کے اہلخانہ اور اس کے مال کا نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کس کی صورت میں؟ ضمے کی صورت میں۔ اور زبر یعنی فتح کی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنے اہل اور مال میں نقصان اور مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 547، حضرت بریدہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ فرمایا جس نے نماز عصر ترک کر دی اس کا عمل ضائع اور برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس بندے نے جان بوجھ کر، یعنی امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول آپ یاد رکھیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے بندے کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یہاں پر یاد رکھنا کہ پچھلا عمل انسان کا تب بھی برباد ہوتا ہے کہ جب بندہ ارتداد اختیار کرے، یعنی اللہ پاک نہ کرے بندہ مرتد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب بندہ مرتد ہو جائے۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر تغلید اور تشدید مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ یعنی کتنا تمہارا نقصان ہو گیا تم اس بات کو جان نہیں سکتے ہو۔ مبالغہ کرنا، نقصان کی طرف مبالغے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اتنا زیادہ تمہارا نقصان ہو گیا کہ جس طرح تمہارے پچھلے اعمال ہی برباد ہو گئے، اتنا زیادہ تمہارا نقصان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ گئے نا، اس بات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔
حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم مغرب کی نماز حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فینصرف احدنا، پھر ہم میں سے کوئی ایک واپس لوٹ کے جاتا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، اور وہ آدمی اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، یہاں پر کہیں پر آپ تیر پھینکیں نا تو کہاں پر جا کے لگ گیا وہ نشان آپ کو، یعنی کیا مطلب، جلدی پڑھ لیتے تھے، آسان سی بات۔ مغرب کی نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مغرب کی نماز کے اندر فوراً اذان ملے اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے، اتنا ضرور وقفہ کریں کہ تقریباً 2 رکعت بندہ نفل ادا کر لے، اس کے بعد فوراً نماز، یعنی ہم احناف کے نزدیک بھی تمام نمازوں کے اندر تاخیر ہے، اور مغرب کی نماز کے اندر کیا ہے، جلدی ہے۔ مغرب کی نماز کے اندر کیا ہے، جلدی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے عشاءۃ اللمعات کے اندر کہ مغرب کی نماز بالاتفاق جلدی پڑھنا مستحب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ مغرب کی نماز کیا کریں، جلدی پڑھیں۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 549، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانوا یصلون العتمۃ فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل الاول۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابہ نماز پڑھتے تھے عشاء کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی شفق غائب ہونے سے رات کے پہلے تہائی حصے کے درمیانی وقت میں، یہی مستحب وقت میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی شفق غائب ہو جائے، شفق سے مراد سفیدی ہے، سفیدی غائب ہو جائے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے تہائی حصے تک، رات کے تہائی حصے تک یہ کیا کرنا ہے، نماز کو مؤخر کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ یہ، لیکن یہ مستحب وقت ہے، ٹھیک ہے، فجر طلوع ہونے تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جائز اس وقت تک کہ جب تک فجر طلوع نہیں ہو، لیکن مستحب وقت کیا ہے، ایک روایت کے اندر نصف رات تک، اور یہ جو روایت ہے اس کے اندر کیا ہے، ہاں 1/3 تیسرا حصہ، رات کا تیسرا حصہ، یعنی کل رات جمع کر لینا 10 گھنٹے کی بنتی ہے تو تیسرا حصہ اس وقت تک مؤخر کرنی چاہیے۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیصلی الصبح، اچھا، فتنصرف النساء متلفعات بمروطہن ما یعرف من الغلس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، پھر عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس لوٹتی ہیں، اور اندھیرے کی وجہ سے ان کی شناخت نہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیں، انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یصلی الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطہن ما یعرف من الغلس، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ یعنی ایک تو دیکھیں نا، ان عورتوں نے دوپٹے اوڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی، دوسرا اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے کے اندر اس طرح کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان کو نماز پڑھاتے اور وہ چلے جاتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں انس ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ کون تھے، حضرت زید بن ثابت، تو تسحرا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی ہے، رسول اللہ نے حضرت زید بن ثابت نے کیا کیا، دونوں نے سحری کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تسخرا فلما فرغ من سحورہما، جب دونوں سحری سے فارغ ہوئے، قام نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سحری کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فصلی، پس نماز پڑھی۔ قلنا لانس کم کان بین فراغہما من سحورہما، ہم نے حضرت انس سے کہا کہ دونوں حضرات سحری کے کھانے اور نماز کے شروع کرنے میں کتنا وقفہ، قلنا لانس کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ، فرماتے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں تلاوت کرتا ہے، بس اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ یعنی سحری کھانے کے درمیان اور نماز کے داخل ہونے میں کتنا وقت ہوتا تھا، کتنا وقت ہوتا تھا، جتنی دیر میں 50 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ یعنی درمیانی جو 50 آیتیں، یعنی بہت طویل بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں، درمیانی درجے کی جو 50 آیتیں ہوتی ہیں ان کو تلاوت کرنے کی مقدار حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد نماز کے اندر داخل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ پیچھے جو روایت اندھیرے والی گزری ہے نا، تو اس کے اوپر احناف کا جو عمل ہے تو وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ، ٹھیک ہے، باقی بھی اس کے اندر بھی کچھ گفتگو ہے، بہرحال وہ اب وقت نہیں ہے، پھر آگے انشاءاللہ روایت آئے گی جس وقت ہم رمضان المبارک کے باب کے اندر جائیں گے نا، کتاب الصوم کے اندر، تو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ جو روایتیں آئیں گی وہاں پر میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ بہرحال ہمارے نزدیک جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ سحری کو خوب روشن کر کے صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو. ہمارا ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل ہے اور ان احادیث مبارکہ کی جہاں پر اندھیرے کا ذکر ہے ان کی ہم تعویل کرتے ہیں. بہرحال بعض احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ رمضان المبارک کے اندر عمومی لوگ رات کو جاگتے ہیں, رات کو قیام کرتے ہیں. قرآن پہلے تراویح ہوتی ہے, تراویح بھی ہم تو تیزی سے پڑھتے ہیں, ورنہ اگر صحیح انداز کے اندر تراویح پڑھا جائے صحیح انداز کے اندر تو تراویح سحری تک جاتی ہے. اور یہی ہمارے اکابرین اور اسلاف کا معمول بھی تھا. لیکن ہم تو وہ کیا کہتے ہیں, ڈس ڈس کر کے جان چھڑانا مقصود ہوتا ہے, پڑھ لیتے ہیں فوراً ختم ہو جاتی ہے بات. تو عمومی طور کے اوپر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جاگتے ہیں. تو ادھر جاگتے ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے صبح کے وقت انہوں نے سونا ہوتا ہے, آرام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر اس حدیث پاک کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. اس کو معمول بھی یہ بھی ہماری ہے روایت ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پھر رمضان المبارک کے اندر اس طرح کرتے ہیں, سحری کھاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد کچھ وقفہ کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی عام دنوں کے اندر 11 ماہ کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خوب روشن کرتے ہیں, لیکن اس مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تھوڑا اندھیرے کے اندر پڑھ لیتے ہیں تاکہ رات کو جو لوگ قیام کر کے تھک گئے تو وہ جلدی نماز پڑھ کے سو جائیں, آرام کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے نا. تو بس ٹھیک ہے, اللہ پاک کی ذات اقتص عمل کی توفیق عطا فرما. 551 ہماری روایتیں آج ہماری مکمل ہو گئیں. واحد الدعوانا.